السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 16ویں سبق الدرس السادس عشر کی آخری مشق کے ساتھ آخری مشق عربی میں ترجمہ کیجیے۔ اس مشق میں دیکھیں گے تو سبق کے اعتبار سے یہاں پر صرف بحث ہونی چاہیے تھی فعل مضارع کی، یعنی زمانے حال یا زمانے مستقبل آنے والے زمانے کی، لیکن یہاں پر چونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ماضی کی ساری بحث، اس لیے کچھ ماضی کے صیغے بھی پوچھے گئے ہیں، ہم سے ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز یہ ہوئی ہے، اگلے سبق میں آنے والی چیزیں ہیں ان کو پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے یا بتلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے صیغے دیکھے ہیں وہ صیغے تھے یہاں پر واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور تثنیہ جمع متکلم۔ لیکن یہاں پر آپ کو کچھ صیغے اس تمرین کے اندر جو عربی میں ترجمہ کیجیے اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ملیں گے جو ان کے علاوہ بھی ہیں۔ مثلا اس میں جملہ ہے تم اس کار پر سوار ہوتی اور روزانہ معلمہ کے گھر جاتی ہو۔ یہ ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، یعنی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ابھی تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے، لیکن تمرین میں اس کو کرنے کو کہا گیا ہے۔ خیر آپ لوگ سمجھدار ہیں، جان لیں گے اور میں بھی ترجمہ کر ہی دوں گا، اس لیے بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چھوٹے جملے ہیں، کچھ بڑے جملے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ باہم مربوط جو بھی جملے ہوں ان کو ایک ساتھ رکھوں، چاہے وہ کئی جملے بنتے ہوں، لیکن ترجمے کرنے کے اعتبار سے ایک ساتھ میں ان کا ترجمہ کروں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جاتا ہے، کھاتا ہے، سوار ہوتا ہے، مدرسے پہنچتا ہے۔ یذهب، یأکل، یرکب، یصل الی المدرسہ۔ کھیلتی ہے، ہنستی ہے۔ تلعب، تضحک، یہ واحد مؤنث غائب ہے۔ تم لکھتے ہو، پڑھتے ہو۔ انت تکتب و تقرأ، میں آتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ انا اقدم لا اذهب، میں یاد کرتا ہوں، میں نہیں اٹھوں گا۔ احفظ لا انہض، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ نحن ننظر ونفهم، نحن نقرأ ونحفظ، ہم اپنے استاذ سے ہر چیز سنیں گے۔ نحن نسمع كل شيء من الاستاذ، وہ اپنے والد کے ساتھ رات کا کھانا کھائے گی۔ هي تأكل مع والدها العشاء، عشاء رات کا کھانا، مع والدها اپنے والد کے ساتھ۔ تم اس کار پر سوار ہوتی اور روزانہ معلمہ کے گھر جاتی ہو۔ یہ ہے وہ جملہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے سبق کے اندر، لیکن بنانا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں آپ کہ فعلتی آتا ہے ماضی کا، اور اس کے لیے تفعلینا بناتے ہیں اس کو مضارع میں لا کر کے۔ تو تفعلینا کے وزن پر ترکبینا ہو گیا اور تذهبینا ہو گیا۔ انت ترکبین هذه السیارہ وتذهبین كل يوم الى بیت المعلمہ، میں ہر صبح کو بس پر سوار ہوتا اور مدرسے جاتا ہوں۔ انا ارکب الحافلۃ كل صباح واذهب الى المدرسہ، میرے والد ہر نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ والدی یذهب الى المسجد لكل صلاۃ، کیا سعاد نماز کے معنی جانتی ہے؟ هل سعاد تعلم معنی الصلاۃ، کیا تم روزے کا مطلب سمجھتے ہو؟ هل انت تفهم معنی الصوم، کیا فاطمہ نے دین کے احکام پڑھ لیے ہیں؟ هل فاطمہ قرأت احکام الدین، میں عربی کے ساتھ انگریزی پڑھ رہا ہوں۔ انا اقرأ الانجلیزیۃ مع العربیہ، انجلیزیہ انگریزی، عربیہ عربی۔ انا اقرأ الانجلیزیہ، میں انگریزی پڑھ رہا ہوں، مع العربیہ عربی کے ساتھ۔ تم مکہ مکرمہ جاؤ گے۔
انت تذهب الى مکۃ المکرمۃ، مکہ کے اوپر زبر میں نے ظاہر کیا اس وجہ سے کہ یہ جگہوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی صفت المکرمہ پھر اس کے نیچے زیر آ جائے گا، اس لیے کہ الہ داخل ہے۔ ہم کتاب اللہ سنیں گے اور سمجھیں گے، نحن نسمع کتاب اللہ ونفہم، وہ طالب علم درسگاہ میں با ادب بیٹھتا ہے، ذالک الطالب یجلس فی الفصل مع الادب، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، با ادب بیٹھتا ہے، دونوں ایک ہی ترجمہ ہے اردو زبان میں۔ یہ لڑکی مدرسے کے وقت سے پہلے لکھنے پڑھنے کا سامان بستے میں رکھ لیتی ہے۔ یہ ایک ہی جملہ بہت لمبا سا جملہ ہے۔ هذه البنت تضع ادوات الكتابة والقراءة، ادوات یہ جمع مؤنث سالم ہے، یعنی الف تا کے ساتھ اس کی جمع بنائی گئی ہے، الف تا کے ساتھ جو جمع بنتی ہے اس پر زبر نہیں آتا بلکہ زبر کی جگہ پر زیر آتا ہے، اس لیے ادوات لکھا گیا ہے۔ هذه البنت تضع ادوات الكتابة والقراءة في الحقيبة قبل میعاد المدرسة، مدرسے کے ٹائم سے پہلے، یہ ہو گیا قبل میعاد المدرسہ، اور باقی تو ادوات الکتابہ والقراءہ یہ جملہ پہلے آ چکا ہے تقریباً ساتھ۔ تم رات اور دوپہر کا کھانا اپنے والد کے ساتھ کھاتے ہو، انت تأکل العشاء والغداء مع والدک، محنت میں کامیابی ہے، فی الجہد نجاح، عمل میں سعادت مندی ہے، فی العمل سعادت، کامیابی صرف علم میں نہیں بلکہ عمل سے ہے، النجاح لیس فقط بالعلم بل بالعمل، النجاح لیس فقط بالعلم، کامیابی نہیں ہے صرف علم سے، بل بالعمل بلکہ عمل سے ہے۔ اسلام میں نجات و فلاح ہے، فی الاسلامی نجات و فلاح، دیکھیے بالکل اردو سا جملہ ہو گیا جو اردو میں وہی عربی میں صرف فی لگا دیا ہے ہم نے۔ کفر میں ہلاکت و شقاوت ہے، فی الکفر ہلاک و شقاوہ، یہ باتیں ہمیں دین کے علم سے معلوم ہوئی ہیں، یہ باتیں ہم نے دین کے علم سے جانی ہیں، معلوم ہوئی ہیں، دونوں ایک ہی ہے، اس لیے عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہم نے علمنا، ہم نے جانا ہے، ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ هذه الامور بعلم الدین، علمنا هذه الامور بعلم الدین، یہ باتیں ہمیں دین کے علم سے معلوم ہوئی ہیں۔ رشید، تمہیں بھی یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی، رشید، یا رشید، انت ایضا تعلم هذه الامور، اے رشید تم بھی یہ باتیں جان لوگے، جو لفظ ہے وہی لفظ ہے رشید، یہ باتیں، رشید تمہیں بھی یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس سبق سے متعلق تفصیلات موجود ہیں جامعالعلوم.org پر، آپ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، ایک ساتھ مکمل ایک سبق بآسانی وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔